بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کیا ہم پاکستانی آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہیں؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں اپنی ہسٹری میں کچھ پیچھے جانا پڑے گا۔ وقت ہے 1857 کی جنگ آزادی کے فوراً بعد کا۔ اس وقت کے مسلمان زوما اور لیڈران نے، قائدین نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی تھی کہ اب ہم انگریز کو ملیٹریلی یا فوجی قوت کے بلبوتے پر ہندوستان سے یا بر صغیر سے نکال باہر نہیں کر سکتے، اور اگلے 2 سے 3 عشرے میں وہ لوگ اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے کہ اپنی بقا کا انحصار، مسلمانوں کی بقا کا انحصار جدید تعلیم کے حصول میں ہے اور اس سیاسی نظام میں شامل ہونے میں ہے جو انگریز انٹروڈیوس کرا رہا تھا۔ اسی لیے جب کانگریس پارٹی کی بنیاد پڑی تو مسلمانوں نے کانگریس کے ساتھ مل کر جدوجہد شروع کی، لیکن جلد ہی مسلمانوں پر ایک انکشاف ہوتا ہے، اور یہ انکشاف یہ سمجھ لیجیے آپ کہ سر سید احمد خان کی زندگی میں سر سید کے الفاظ ہیں کہ یہ 2 قومیں کبھی بھی اکٹھی نہیں رہ سکتی، جو رہے گا وہ دیکھے گا۔ یاد رہے کہ سر سید احمد خان کی وفات 1898 میں ہو گئی تھی، یعنی کہ یہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے، یعنی کہ بہت پہلے ہی مسلمانوں نے، جنہوں نے 800 سال ہندوستان پر حکومت کی تھی، لیکن بدقسمتی یہ کہ یہ 800 سال جو حکومت کی تھی اس میں مسلمانوں کی تعداد کبھی بھی مجموعی تعداد کا، ہندوستان کی مجموعی آبادی کا 10 سے 12% سے زیادہ نہیں رہی، یعنی کہ 90% ہندو تھے۔ اور جب برٹش راج آیا اور مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومت چلی گئی تو مسلمانوں پر ایک انکشاف یہ ہوا کہ وہ ہندو جو 700-800 سال تک مسلمانوں کے زیر حکومت عیاشی سے اور بڑے اطمینان سے اپنے مذہب کو، اپنی قوم کو باقی رکھ کر زندگی گزارتے رہے اور اعلیٰ عہدوں پہ فائز رہے، اور مسلمانوں کے حکومتوں میں بھی بہت ہی اعلیٰ ترین عہدوں تک پہنچے، وہ ایک دم سے مسلمانوں کے خلاف ہوتے چلے جا رہے ہیں، یا کم سے کم ان کے اقدامات ایسے تھے جو مسلمانوں کے مفادات کے خلاف تھے۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں نے یہ بات بالکل اچھی طرح سمجھ لی تھی کہ اگر کل کو کوئی ایسا نظام آیا کہ جس میں 1 مین 1 ووٹ کا جو نظام ہوا تو اس میں یہ ہندو اکثریت جو ہے یہ مسلمان اقلیت کو بلڈوز کر کے رکھ دے گی۔ اسی وجہ سے مسلمانوں نے کوئی کاؤنٹر یا متبادل یا رد عمل کے طور پر کوئی اور حکمت عملی یا کوئی اور نظریہ جو ہے اس کی تلاش شروع کی، اور نظریہ بالکل سامنے تھا۔ مسلمانوں نے اسلام کی چھتری تلے پناہ لینے کا فیصلہ کیا اور مسلم قومیت کا جھنڈا اٹھایا، یعنی کہ دو قومی نظریہ۔ اسی کے تحت مسلمانوں نے مسلم لیگ کی سن 1906 میں ڈھاکہ میں بنیاد رکھی۔ اس کے بعد یہ ایک تحریک چلی مسلمانوں کے حقوق کی، جو مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی 1930 کے علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد، اور پھر اس کے بعد جو ہے 1940 کی قرارداد لاہور کے بعد ہوتی ہوئی 1947 میں پاکستان کے قیام پر منتج ہوئی۔ اب پاکستان کے بننے کے بعد جو کچھ ہوا اس پر ایک نظر ڈالنے سے پہلے ہم ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ 1937 اور 1946 کے جو برٹش راج کے تحت صوبائی انتخابات ہوئے تھے اس میں کیا صورتحال تھی۔ 1937 کے انتخابات جو ہوئے تھے 1937 کے، اس میں مسلم لیگ کو کوئی خاص پذیرائی موجودہ پاکستان کے جو صوبے ہیں، یعنی کہ 4 یہ جو ہمارے صوبے ہیں، یہاں سے بالکل بھی پذیرائی نہیں ملی۔ اور ہاں یہ ضرور ہے کہ 1946 کے الیکشن میں کسی حد تک قدرے بہتر کارکردگی مسلم لیگ نے ان 4 صوبوں میں دکھائی۔ اب ان میں 4 صوبے تو میں ویسے کہہ رہا ہوں، بلوچستان میں اس وقت انتخابات نہیں ہوا کرتے تھے، وہاں قبائلی سیٹ اپ تھا اور اس کا اسپیشل اسٹیٹس تھا۔ اسی طریقے سے جو کے پی کے قبائلی علاقے ہیں جو کہ اس وقت NWFP تھی، وہاں پہ بھی الیکشن نہیں ہوا کرتے تھے، کے پی کے سیٹلڈ ایریا میں الیکشن ہوا کرتے تھے، تو اور پنجاب میں اور سندھ میں ہوا کرتے تھے۔ تو یہاں پر مسلم لیگ کو وہ پذیرائی نہیں ملی جو کہ مسلم اقلیتی صوبوں میں ملی۔ مسلم اقلیتی صوبوں میں جو مسلم ریزرو سیٹس تھیں وہ تقریباً 90% مسلم لیگ جیت گئی، جس کی وجہ سے اس کا یہ کلیم انگریز کو تسلیم کرنا پڑا کہ مسلم لیگ ہی واحد مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے جو کہ پاکستان کے قیام پر منتج ہوا۔ اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ موجودہ پاکستان کے جن 3 صوبوں کا میں نے ذکر کیا جہاں انتخابات ہوئے تھے وہاں کیا ہوا۔ NWFP یعنی کہ آج کا کے پی کے جو تھا، وہاں پر کانگریس کی حکومت بنی
डॉक्टर खान साहब या खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो बनाई थी। मुस्लिम लीग को वहां से सफाया हो गया, यही कह लीजिए कि मुस्लिम लीग फारिग हो गई वहां से। उसके बाद जो है पंजाब की सूरत हाल अगर देखते हैं तो पंजाब में मुस्लिम लीग ने काफी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा जरूर किया, लेकिन ये कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो हुकूमत बना सकते। मुस्लिम लीग सिंगल मेजॉरिटी पार्टी जरूर थी, बड़ी पार्टी जरूर थी, लेकिन वो सिंपल मेजॉरिटी हासिल न कर सकी, जिसकी वजह से वहां पर हुकूमत न बन पाई और यूनियनिस्ट और सिखों और अकाली दल वगैरह ने, मास्टर तारा सिंह वगैरह ने, उन्होंने मिलकर कोalition सी गवर्नमेंट बना ली थी। अब सिंध की तरफ आ जाइए। सिंध में मुस्लिम लीग ने काफी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया और यहाँ पर 28 सीटें जीती, लेकिन ये भी हुकूमत बनाने के लिए नाकाफी थी। खुशकिस्मती से जो 4 मुसलमान अरकान थे आजाद जो मुंतखब हुए थे, उनको अपने साथ मिलाकर मुस्लिम लीग बमुश्किल सिंध में हुकूमत बना पाई। तो देखा जाए तो मौजूदा पाकिस्तान जो है उसमें सिर्फ सिंध सूबा एक ऐसा था जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो हुकूमत बना पाई थी। इससे एक चीज बिल्कुल साफ जाहिर होती है कि मुस्लिम लीग का जो 2 कौमी नजरिया था, या जो मुस्लिम कौमियत का एक नारा था, या जो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस किस्म के नारे से जो मौजूदा पाकिस्तान है, यहाँ के उस वक्त के लीडरान और उस वक्त की आवाम में कोई ज्यादा पजीराई नहीं मिली मुस्लिम लीग के इस मौके को। मुस्लिम लीग की सारी तहरीक जो थी वो मुस्लिम अकलियती सूबों यूपी, सीपी, बिहार, बंगाल, इन इलाकों में चली। यहीं के लोग, यहीं के कायदीन उसके थे, जो ज्यादातर बड़े बड़े लीडर्स थे मुस्लिम लीग के, वो सारे वहां के थे, मां सिवाय अल्लामा इकबाल के, जफर अली खान के और सरदार अब्दुल रब निश्तर के। इसके अलावा जो वर्क फोर्स थी वो भी सारी की सारी वहीं की थी, उन्हीं लोगों ने तहरीक चलाई। और जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद जो इमीडिएट लीडरशिप थी वो भी सारी की सारी वहीं से आई थी। इसी के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी भी वहां से आई थी, और इदारों में जो मुलाजमीन थे उनमें भी ज्यादा अक्सरियत जो थी वो उन महाजरीन हमारे भाइयों की थी जो कि वहां से हिजरत करके तशरीफ लाए थे। तो ये वही लोग थे जिनका तहरीक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा किरदार रहा था, और वही 2 कौमी नजरिए या मुस्लिम कौमियत के नजरिए के खालिक भी थे। तो वो यहाँ आए तो पाकिस्तान में जब उनको इख्तियार था तो उन्होंने वही नजरिया अपना जो है वो पाकिस्तान पर मुंतबिक करने की कोशिश की। जाहिर सी बात है, ऑब्वियस है, कोई गलत भी नहीं किया। लेकिन जो पिछली सूरत हाल थी जो कि मैंने आपसे बयान की कि इलेक्शन में मुस्लिम लीग को हमारे इन इलाकों से, मौजूदा पाकिस्तान के इलाकों से कोई खास पजीराई नहीं मिली थी, तो इसी की वजह से वो नजरिया इतना ज्यादा यहाँ मकबूल न हुआ। हमारे लोगों ने और लीडरान ने पाकिस्तान को तस्लीम तो कर लिया, और जाहिर सी बात है वो तस्लीम इसलिए भी किया जाना ऑब्वियस है, बिल्कुल वाज़ेह है कि एक आज़ादी मिल रही थी और कौन नहीं चाहता कि वो एक अलग मुल्क का मालिक बने। लेकिन हुआ ये कि वो लीडरशिप जो थी उसके जाने के बाद, खासतौर पर लियाकत अली खान के जो है फौत होने के या उनकी शहादत के बाद जो है वो ज़माम हुकूमत और इख्तियार जिन लोगों के हाथ में आया, उन्होंने इस इस्लामी कौमियत के नजरिए को बजाय इसके कि इसको ग्रास रूट लेवल तक लेकर जाते या ऐसे इकदाम गैर महसूस तरीके से उठाते कि कौम में इस नजरिए के लिए मोहब्बत और शगफ पैदा होता, लगाव पैदा होता, उन्होंने इस नजरिए को एक लॉलीपॉप की तरह कौम को थमा दिया, जो कौम 75 साल से जो है वो चूस रही है, चाट रही है उसे। अमली तौर पर इस नजरिए को सिर्फ और सिर्फ अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया, और जिसकी वजह से आज बहुत सारे ऐसा तबका हमारे मुल्क में मौजूद है और वो इस बात पे पूरा यकीन भी रखते हैं कि ये मुस्लिम कौमियत का नजरिया ये फॉल्स है, ये कहीं पर भी नहीं हो सकता, क्योंकि मजहब की बुनियाद पर कौम जो है वो कभी भी नहीं तश्कील पा सकती। जबकि बेहतरीन किस्म की मिसाल इसराइल की सूरत में मौजूद है, जो कि एक प्योर मजहबी रियासत है। यहूदी चाहे काला हो, गोरा हो, नीला हो, पीला हो, कहीं का भी हो, किसी भी नस्ल और कौम का हो, कोई भी जबान बोलने वाला हो, किसी भी कल्चर का हो, वो इसराइल में जाकर उसकी शरीयत ले सकता है और वहां पर बड़े आराम से बराबरी की सतह पर रह सकता है। लेकिन ये सब कुछ इसराइल ने कैसे अचीव किया? सबसे बड़ी बात कि उसने उन लोगों को, अपने अवाम को जो है वो अदल और इंसाफ मुहैया किया। और अदल और इंसाफ से मुराद ये नहीं है कि अदालतों वाला इंसाफ, उसने समाजी इंसाफ दिया, उसने माशी इंसाफ दिया, उसने तालीमी इंसाफ दिया, उसने तिब्बी इंसाफ दिया। गर्ज के जिंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसमें इसराइल ने बराबरी और इंसाफ और अदल कायम न किया हो, जिसकी वजह से वहां जो जाने वाले, माइग्रेट करने वाले यहूदी हैं वो इसराइल से मोहब्बत करते हैं और इसराइल की रियासत रोज अफजू तरक्की
کر رہی ہے، اور اس کی جبکہ اسرائیل کی ریاست بھی مذہبی طور پر قائم کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ امریکہ کو دیکھ لیجئے تو امریکہ کی قوم کی یا امریکی قومیت کی آپ کیا ڈیفینیشن دیں گے؟ امریکی آبادی میں دنیا کا ہر ڈی این اے موجود ہے، صرف ایک چیز ہے جس نے امریکہ کو قوم بنا رکھا ہے اور سپر پاور بنا رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ انصاف اور عدل دیتے ہیں اپنے عوام کو، اپنے شہریوں کو وہ برابر سمجھتے ہیں۔ ہاں کوتاہیاں غلطیاں کہیں پہ بھی ہوگی، لیکن بہت بڑی سطح پر یا یہ کہہ لیجئے کہ غالب اکثریت یہی ہے، غالب ترین حقیقت یہی ہے کہ وہ انصاف دیتے ہیں، ہر شعبے میں انصاف دیتے ہیں، چاہے آپ کسی بھی قوم سے ہوں، کسی بھی لسانی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں۔ یہی چیز جو ہے اس نے امریکہ کو ایک قوم کی صورت میں جو ہے وہ قائم رکھا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہمارے ملک پاکستان میں جو ہے وہ عدل اور انصاف قائم ہوتا، ہر قسم کا زندگی کے ہر شعبے میں عدل و انصاف کا اہتمام کیا جاتا، چھوٹی قوموں کو جو ہے ان کی حق تلفی نہ کی جاتی، چھوٹے لسانی گروہوں کی یا جو علاقائی گروہ ہیں، علاقائی قومیں ہیں، ان کے حقوق ان کو پورے دیے جاتے، تو مسلم قومیت سے بھی جو ہے وہ شغف پیدا ہو جاتا اور آپ ایک بطور مسلم قومیت کے اپنے آپ کو سسٹین اور قائم بھی کر سکتے تھے۔ اب یہ سوال جو اٹھ رہے ہیں کہ جی ہم آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہیں، تو بالکل ہم آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہوں گے، کیونکہ ہم نے گائیڈ ہی نہیں کیا کبھی اپنی آنے والی نسلوں کو، یہ بتایا ہی نہیں کہ ہم اصل میں قائم تو مسلم قومیت کی بنیاد پر ہوئے تھے، یہ ملک ہمیں تحفہ تو مسلم قومیت کے اصول پر ملا تھا، لیکن قائم ہونے کے بعد ہم نے اس مقصد سے غداری کی ہے اور ہم نیشن اسٹیٹ کے طور پر ابھرنا چاہ رہے تھے۔ اگر آپ نیشن اسٹیٹ کی ڈیفینیشن پر جاتے ہیں، جیسے کہ فرانس کی فرینچ قوم یا جرمن قوم سے جرمنی، اٹلی، اپنے یورپ اور مختلف ممالک جو ہیں، تو پھر اس ڈیفینیشن کو اگر آپ پاکستان پر اپلائی کرتے ہیں تو پھر یہ کوئی ایک ملک نہیں رہتا، یہاں تو پھر 4 یا پھر 6 یا 8 بھی ملک بن سکتے ہیں۔ تو یہ اصول ہمارے ہاں جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ہاں بائنڈنگ فورس وہ کوئی لینگویج نہیں ہے، آپ کے ہاں بائنڈنگ فورس کوئی نسلی گروہ نہیں ہے یا کوئی نسل نہیں ہے، ہم سب ایک نسل سے نہیں ہیں، ہم سب ایک زبان نہیں بولتے، ہم سب ایک کلچر کے جو ہیں وہ حامی نہیں ہیں، یا ہمارا ایک کلچر نہیں ہے، ڈیفرنٹ ہے ہمارے کلچرز، اور بڑی ڈائیورس قسم کی پاکستانی جو آبادی ہے۔ تو اس میں واحد بائنڈنگ فورس ایک ہی ہے اور وہ ہے اسلام، ہمارا مذہب، تو ہمیں اسی کو لے کر چلنا چاہیے تھا۔ اب اس میں نے آپ کو یہ چیز بالکل عرض کر دی ہے بالکل آپ کے سامنے کہ دیکھیے اسرائیل کی مثال سب کے سامنے ہے، صرف یہ ہے کہ عدل اور انصاف قائم کیجئے اور سب کو ان کے حقوق دے دیجئے، تو آپ کے اندر کوئی بھی کرائسس نہیں ہے، اس ملک سے سب محبت بھی کریں گے، کوئی علیحدگی کے نعرے بھی نہیں لگیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ کم سے کم ارباب اختیار جو ہیں وہ خلوص کا مظاہرہ تو کریں، لیکن لگتا نہیں کہ ایسے ہوگا۔